سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اور تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامک کیسٹ 231 نظام الدین نئی دلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز فون نمبر 46382559. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. تمام صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جان نثاری کی، اور اس حدیث شریف کے مصداق یہی لوگ بنے. ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت تک آدمی ایماندار کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کا مال، اس کے ماں باپ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اس حدیث شریف کا مصداق صحیح معنوں میں یہی حضرات بنے. ان پر جو بیتی انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے سہا اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھ کر کسی پر احسان نہیں جتایا. کل ہی میں کتاب سن رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق. جب ایک چیز سامنے آئی تو حیران ہوا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی عزت اور قدر ہے. 12 جنگوں میں غزوات میں حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے. اپنے مسلح پہ اس نابینا صحابی کو حضور مدینے کا امام بناتے گئے. اور ان کی قدر و منزلت کی بہت بڑی وجہ تھی.
مکہ مکرمہ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں رہتے تھے، اس تمنا میں رہتے تھے کہ ان کفار کو، رئیسوں کو میں اللہ کا دین سمجھاؤں، خداوند کریم جل شانہ کی توحید باری تعالیٰ سمجھاؤں اور یہ مان جائیں تو اچھا ہے۔ بڑے بڑے مکے کے چودھری حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، نابینا صحابی کو ذوق لگا، شوق لگا، بڑا اشتیاق تھا، نظر تو آیا نہیں کہ حضور کی خدمت میں کون بیٹھا ہے، اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ۔ آج کا نابینا تو بھیک مانگنے آتا ہے نا، آج کا معذور اور محتاج بھیک مانگنے آتا ہے، اور یہ نبی کا صحابی ہے، معذور ہے، نابینا ہے، قرآن سیکھ لے آیا ہے۔ حضور کی توجہ کیونکہ چودھریوں کی طرف تھی، ان کو تبلیغ جو فرما رہے تھے، اور لالچ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ یہ لوگ دین متین کے ساتھی بن جائیں، اسلام میں شان و شوکت بڑھے گی، اسلام کی عظمت بڑھے گی، ورنہ حضور کو کسی سے کیا لالچ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ، پھر توجہ نہیں فرمائی، اور جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ذرا بل پڑ گیا کہ یہ محتاج باز نہیں آتا، اور یہ اس وقت نہ آتا تو اچھا تھا، یہ امیر آدمی اس معذور محتاج کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ غریب ہے، اس کی وجہ سے یہ اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور میں دین کی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی بات آئی، اور ادھر آسمان سے جبریل آ گئے اور آپ آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس وتولی، آپ نے کوڑی چڑھائی، ترش روح ہوئے، ایک غریب نابینا سے، معذور محتاج آدمی سے جو دین اور میرا کلام سیکھنے آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور میرے محبوب میں نے تو آپ کو غریبوں کے لیے بھیجا جن کو آپ دین سمجھانا چاہتے ہیں، جن کو آپ دین کا علمبردار بنانا چاہتے ہیں، جن کو آپ میرے دین کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، میں اگر چاہوں گا تو آپ کی بات بھی اثر والی ثابت ہوگی، ان کے مؤثر ثابت ہوگی۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے کفر کی مہر ان کے دلوں پہ لگا رکھی ہے۔ گویا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی، اللہ کی طرف سے عتاب ہوا، اور میرے کالی کملی والے، اور میرے یہ نبی، اور میرے محبوب، آپ کو کس نے کہی یہ بات کہ امیروں کی طرف دل لگاؤ، چودھریوں کی طرف توجہ کرو، رئیسوں کی طرف توجہ کرو، اور اگر آپ کو ہدایت کا فکر لگا ہوا ہے وما یدریک لعلہ یزکی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں انہیں پاک کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، ان کے دلوں پہ نصیحت والی بات کب بیٹھے گی؟ جب میں بیٹھنے دوں گا۔ فرمایا میرے نبی امیروں کے پیچھے نہ لگو، رئیسوں کے پیچھے نہ لگو، چودھریوں کے پیچھے نہ لگو، اور لوگوں نبی کو سنا کر ہمیں قیامت تک مسلمانوں کو بتانا ہے، بڑے بڑوں کے پیچھے نہ پڑو، سرمایہ داروں کی اتباع نہ کرو، جگیرداروں کے پیچھے نہ لگو، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں آپ نے آپ کو بٹھائے رکھے، آپ تشریف فرما رہے، آپ بیٹھے رہے، ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہے جن کے بدن پہ کپڑے پورے نہیں پر دل میں صبح شام میری یاد کرتے ہیں۔
فرمایا یہ چودھری تو کسی کے بھی نہیں ہوا کرتے، یہ سرمایہ دار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے، یہ جگیردار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے، انہوں نے تو برقع سلوا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا آدمی دیکھا، جیسا موقع آیا ویسی رنگت کا برقع اوڑھ کر باہر نکل گئے۔ ان کے اندر استقلال نہیں ہوتا، یہ مستقل مزاج نہیں ہوتے، ان کے اندر دین دھرم کی کوئی سچی پکی بات نہیں ہوتی، یہ تو مشرق کی ہوا چلی مغرب کو نکل گئے، مغرب کی ہوا چلی مشرق کو نکل گئے، ان کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے اور میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چودھریوں کے مقابلے میں اس پھٹے پرانے کپڑے والے نبی ناتی میرے یہاں بڑی قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں معذور ہوں، میں محتاج ہوں، میں نابینا ہوں، پھونکنے لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں، کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ رحمت للعالمین سید المرسلین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معذور محتاج دیکھ کر اجازت عطا فرما دی، ہاں عبداللہ جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو۔ ابھی وہ 10 قدم گئے ہوں گے، 20 قدم حضور سے پوچھ کر واپس آتے ہوں گے، جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کے پیغمبر کے سامنے عرض کر دیا، اللہ کی پاک پیغمبر جن کو آپ نے گھر میں نماز اجازت دے دی، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، آپ نے جن لوگوں کو گھر میں نماز کی اجازت دے دی ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، انہی لوگوں کی وجہ سے میں دوسروں کی نماز قبول کرتا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو بلوایا، راستے سے واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تجھے مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ آج جو نمازوں میں غفلت ہے، جو ہم تساہل کرتے ہیں، وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تو معذوری اور محتاجی کے عالم میں بھی کبھی نماز میں ادھر ادھر پیسے کش نہیں کیا اور کسی وقت بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا رکھا تھا۔ خصوصاً رمضان المبارک میں شہری کی اذان عبداللہ حبشی دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فجر کی اذان عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی دیتے۔ علماء اکرام نے لکھا کہ بعض آدمی مقرر تھے جب بتایا کرتے تھے عبداللہ اذان پڑھو صبح صادق ہو گئی، فجر ہو گئی، اور بعض علماء نے لکھا نہیں پیغمبر کی دعا کا صدقہ تھا، پیغمبر کی دعا کی برکت تھی۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اندازہ لگاؤ حضور کا جانشین بنے، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرے، حضور کی مسجد میں اذان دے، اور نبی اگر تھوڑی سی ترس روئی فرمائے، تھوڑی سی اگر ناراضگی فرمائے کہ یہ غریب اس وقت کیوں آیا، تو اللہ کی طرف سے زجر آئے، ڈانٹ آئے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجیے جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہو۔ اس بات میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح شام کے وقت سارے پرندے میری تسبیح کرتے ہیں۔ صبح کو آپ دیکھیں چڑیا، سینکڑوں قسم کے پرندے کتنا شور کرتے ہیں، کتنا ہنگامہ کرتے ہیں، اور آفتاب طلوع اور تھوڑا سا اونچا ہوا تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟
خداوند کریم کی الگ صبح اٹھ کر کے یاد کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درخت کا پتا پتا، جانور کا ایک ایک انگ، ایک ایک رونگ کا میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک کا نام لیتا ہے ہر پرندہ، ہر چرندہ، کوئی بھی جانور خداوند عالم کا نام لیتا ہے۔ اسی طرح سے شام کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت دیکھیں، جیسے سورج چھپنے کے قریب آئے گا، جانور پرندے شور مچا دیں گے، اللہ کا نام لیتے لیتے ایک ہنگامہ کر دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری صبح کی ابتدا گانے بجانے سے ہوتی ہے۔ شام کو دن بھی چھپتا ہے تو گا بجا رہے ہیں، صبح کو جب دن نکلتا ہے اس وقت بھی گانے بجانے میں مشغول ہے یا سو رہے ہیں۔ مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوازمات اتنے کہ وہ ختم نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر صبح کی جماعت میں کوئی آدمی نہ آتا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ تو بالکل منافق ہوگا۔ آج مسلمان کہاں جا پہنچا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ذمے کی بات نہیں لگائی تھی وہ بھی یہ لوگ کر گزرتے تھے۔ بارہا حضور کی خدمت میں جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا، جب بھی کسی جہاد کا اعلان ہوتا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے، حضور فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ تم تو دیکھتے نہیں ہو، تمہیں کیا جنگ کا پتہ چلے گا؟ علماء نے لکھا جب حضور واپس کرتے صحابی مسجد میں آ کے بیٹھ کے رویا کرتا تھا، اور میرے مالک میری آنکھیں نہیں ہے ورنہ میں بھی تیرے دین کے لیے تلوار چلاتا، رویا کرتا تھا صحابی۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زندہ رہے، فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ کے قادسیہ کی تیاری ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات اڑ گئے اور عرض کرنے لگا امیر المومنین مجھے جذبہ جہاد کا بڑا شوق ہے، اور فرمانے لگا فاروق تم جانتے ہو میں تلوار چلانے کے قابل نہیں، میں حملہ روکنے کے قابل نہیں، میں حملہ کرنے کے قابل نہیں، میں جنگ میں جا کے کیا کروں گا، مگر امیر المومنین میرا تو جی چاہتا ہے کسی طریقے سے بھی ہو اللہ کی راہ میں میرے ٹکڑے ہو جائے۔ جو بھی شکل بنے بن جائے، جو بھی صورت بنے تو بن جائے، میں جا کر کے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دیکھ کر اجازت عطا فرما دی۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی جنگ قادسیہ میں جا پہنچا۔ سارے صحابہ کرام حیران ہے یہ کیا کرنے آیا ہے، یہ یہاں پر کیا کرے گا، یہ خام خام مرے گا، اس کو جنگ کی معاملات دکھائی نہیں دیتے، حملہ نہیں کر سکتے، حملہ روک نہیں سکتے۔ اپنے قافلے کے کمانڈر سے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او اللہ والے مجھے جھنڈا دے کر ایک جگہ کھڑا کر دو، رب اکبر کی قسم میرے ٹکڑے تو ہو جائیں گے، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ صحابہ نے اس نابینا صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے جب کفار کو پتا چلا کہ یہ تو نابینا کھڑا ہے، آگے بڑھ کر حملے کر کے عبداللہ بن مکتوم کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہے دل کی بات، یہ ہے نیت کی بات۔ آج ہماری نیتیں خراب ہو گئی، آج ہمارے احساسات بگڑ گئے، آج ہمارے خیالات برباد ہو گئے، اس لیے کسی بات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ ورنہ کی وجہ کہ وہ لوگ اس قدر کامیاب ہو اور ہم بالکل پیچھے چلتے چلے جائیں۔ اسی طرح سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت غریب صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے
4 आदमियों ने इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा दुख उठाए, बहुत बड़ी मुसीबत उठाई। फरमाया करते थे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख उठाने पड़े, आज से पहले इतने दुख किसी ने नहीं उठाए। सहाबा कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। हुजूर फरमाया करते थे लोगों, अल्लाह की राह में जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया। फरमाया मेरी बात, सुहैल रूमी को बहुत दुख दिए गए, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा सताया गया। फरमाया बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़े दुख पहुंचाए गए। कई हदीस शरीफ में आया ये वाकया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को अपने साथ मिलाया है दुख दर्द सहने और मुसीबत उठाने के सिलसिले में। हबश के बाशिंदे हैं, रिबा वालिद का नाम है, मक्के में एक औरत के गुलाम है, उसने उमैया बिन खलफ के हवाले कर रखा था। इधर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तौहीद का परचम लहराया, अल्लाह के नाम को बुलंद करना शुरू फरमाया। उधर बिलाल ने कलमा पुकार दिया। उलमा इकराम ने लिखा है सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक उमैया बिन खलफ इतना मुतशद्दिद किस्म का काफिर था, लोहे की ज़रा पहना कर तपती हुई धूप में लिटा देता। गरम गरम लोहे की ज़रा पहनी हुई है, वो तपी हुई है, पसीने तो क्या बदन की खाल जल रही है, और सामने खड़ा होकर के कहता है बिलाल बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद को तरक कर दे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानने का इरादा तरक कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन बिलाल हर बात के जवाब में फरमाते अल्लाहु अहद, वो एक है, मैं कई किस तरह बना। आज मेरे तेरे कलमा पढ़ने का क्या कमाल है, आज तो सारा जहान मुसलमान बना फिरता है, आज तो सारे लोग जन्नत के ठेकेदार बने फिरते हैं, आज तो भैंस की कुंजियां हम लोग जेब में लिए फिरते हैं। मगर खुदा की कसम बिलाल ने इस्लाम का इज़हार किया, उधर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। गरम गरम रेत पे लिटाता है, सीने पे पत्थर की चट्टान रख देता है, यहाँ से आहद आहद की आवाज बुलंद होती है। उलमा इकराम ने लिखा है मक्की की बड़े बड़े नामवर चौधरी शाम को आते और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पांव बांध कर पूरी ताकत से कोड़े मारे जाते थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे गले में रस्सी डालकर मक्के के लोग लड़के मुझे गलियों में घसीटे फिरा करते थे, मेरी कमर का टमड़ा उधड़ गया। कलमा 3 हज़रात का पढ़ना था, इन लोगों का अल्लाह तबारक व तआला को मानना था, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह करके दुख उठाए, किन परेशानियों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी बसर फरमाई। एक एक वक्त में कई मारने वाले होते थे और ये तकलीफ उठाने वाला इकल्ला बिलाल हुआ करता था। सारे कहते हैं अगर हम इतनी जानवर को मार देते वो मर जाता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं एक दिन जब उधर से गुजरा, मैंने ये खुद बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत देखी, सीने पे बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान है, कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले हैं और एक बालिश के बराबर जुबान बाहर लटकी हुई है, एक बालिश जुबान बाहर लटकी हुई है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा ना मार खुदा का बंदा। उमैया इब्न खलफ कहने लगा तूने इसको बिगाड़ रखा है, ये खुदा को मानने वाला बनता है, मैं इसको मानने का मजा चखाऊंगा। जब उसने ये बात कही तो मजा चखाऊंगा, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान जोश में आ गया।
ادھر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ادھر سینے پہ پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے، ادھر کمر کے نیچے بیٹھتے ہوئے کولے اور شولے ہے، ادھر سارے مکے کے بڑے بڑے رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹے سے بھو رہے ہیں۔ امیہ کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا، آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آ گیا، اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں، اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے، اب برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے۔ بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی، اے خدا خالق متا، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے پروردگار میرے دل کی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، تو ذرے ذرے کا مالک ہے، تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے، اور میرے معبود تو جانتا ہے کہ نام کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے مار کھا رہا ہوں، اور میری محبوب میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا، میں پھسلنے نہیں دوں گا، ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے، میری پریشانی میں کٹ جائے، میں گھبرانے والا نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اور اعلان کر دیا، اور فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے پروردگار میں تیرے امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا، تیری آزمائش میں پورا اتروں گا، میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور کہتا ہر سون کہا چب گئے، اور جس طرح ہو سکی جائیں دے مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں، میری رگ رگ میں کانٹے چبھ گئے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، میں زبان سے بول نہیں سکتا، تو میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، اور میرے پروردگار کریم نہیں فرما، میرا ایمان مضبوط فرما، میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں۔ کتنا مضبوط ایمان ہے۔ آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے توڑے کھائے، مار کھائی، چمڑے ادھیڑ دیے گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں دو دعائیں کر دی، دو تمناؤں کا اظہار کر دیا، دو حسرتوں کا اظہار کر دیا۔ آواز دیتی ہے تو جمال اپنا مجھ کو دکھا، اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا، اور میرے مالک میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ نہ کہا کر بڑی مار پڑتی ہے، بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا ابو بکر چوٹ مجھے لگتی ہے، رگ میری توڑ دی گئی، چمڑا میرا جلا دیا گیا، مجھے پتھروں کی چٹانوں کے نیچے دبایا جاتا ہے، گرم گرم لوہے کی سرا پہ لا کر لٹایا جاتا ہے، پر ابو بکر کیا بتاؤ، جب وہ ذات سامنے آتی ہے زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک دن مار رہا تھا، گردن پہ پاؤں رکھ کر کے دبایا ہوا ہے۔ اور مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو کہ صحابہ کرام کو کتنی مار کھانی پڑی، اس پر بھی صبر نہیں آیا،
کہ سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، نیچے دبایا ہوا ہے، جب احد کی رت لگائی، انگلیوں میں آگے بڑھ کر بلال کی گردن پہ پیر رکھ کر سارا وزن دے دیا، بلال کی آنکھ سے باہر نکل آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، فرمایا ظالم نہ مار، خدا کا بندہ، قاتل سے خرید لے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں خرید لے آیا۔ غلام کے بدلے میں غلام دیا، روپیہ بھی دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے نکل کر صدیق اکبر نے آزاد فرما دیا۔ اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زدہ تھے، جو دکھوں کے مارے ہوئے تھے، جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دے کر خرید کر ان کو آزاد فرمایا۔ بلال آزاد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے پاک کی ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لینے دینے کے تمام تر ذمہ داری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ یہی غلہ لاتے، یہی گھر کا سادہ سامان لاتے، یہی سودا فلک لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزاری بلال کرتے۔ آج اگر ڈپٹی کمشنر کا گھریلو ملازم ہے تو وہ عقل کرتا ہے، گورنر کا ملازم ہے وہ عقل کرتا ہے، صدر کا ملازم ہے وہ کہتا ہے خبردار سمجھ کے بات کرنا، میں صدر کا ملازم ہوں، خدا کی قسم بلال تیری جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤ کہ کالی کملی والے کا ملازم نہیں جانثار خادم اور غلام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے آگے سے چلتا ہو۔ میں نے پوچھا جبریل میرے آگے کون ہے، کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ جواب ملا یہ آپ کا غلام بلال ہے، بلال جنت میں چل رہا ہے۔ حضور نے تشریف لا کر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا؟ عرض کیا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں، اتنی بات ہے جب میں دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کرتا۔ ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جتنے مہمان آتے، جتنے باہر کے لوگ آتے، حضور فرماتے بلال فلاں سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے، فلاں سے قرضہ لے کر کے کپڑا پہنا دے، فلاں بیوہ کو لے کر دے آؤ، فلاں مسکین اور محتاج کو لے کر کے دے آؤ۔ ایک یہودی سے 60 دن گزر گئے قرضہ لیتے لیتے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنی۔ بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا، مجھے گالیاں دی اور کہنے لگا بلال 4 دن مہینہ ختم ہونے میں باقی ہے، یا تو سارا قرضہ تو نے چکا دیا ورنہ تجھے پھر غلام بنا لوں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کے یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ ادا کرنے کی صورت تو کوئی بنی نہیں، اور وہ مطالبہ کر رہا، دھمکی دے گیا، گالیاں دے گیا، میں چھپ جاتا ہوں، وہ مجھ سے ہی مانگے گا، جب کہیں سے کچھ اللہ پاک اسباب مہیا کر دیں مجھے اطلاع کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ حضور نے اجازت دے دی۔ بلال رات کو اٹھے، تلوار لی، جوتا پہنا اور نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ایک آدمی کو حضور نے دوڑایا، فرمایا بلال کو جو اللہ والے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ بلال فرماتے جب میں پہنچا تو 4 روٹیاں سامان کی لگی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھی۔ فرمایا بلال لے جاؤ، جا کر کے کوئی قرضہ ادا کراؤ، جو بقایا بچ جائے اسے واپس لے آؤ۔ بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لگا ہوا اونٹنیوں کو یہودی کے پاس لے گیا، اس کا سارا قرضہ چکا کر واپس آیا۔ حضور نے فرمایا کچھ بتا دیے؟ میں نے عرض کیا مختصر کا سامان ہے۔ فرمایا اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دو۔ تقسیم کر دیا۔ اللہ پاک نے جب اذان کا حکم دیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے، اور سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال اذان دیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا سید المؤذنین ہے، تمام مؤذنوں کے سردار ہیں بلال۔
اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا. اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے، ایک حضور کا فرمان اور ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال بغل میں چھپائے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہے میں اور بلال نے اس اتنے مختصر سے کھانے پر 30 دن گزارے. 30 دن گزارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر سے کھانے پر 30 دن گزارے. اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا. صحابہ کرام نے نہایت ہی پریشانیوں کے ساتھ اپنے وقت کو بسر فرمایا، لیکن دین متین کے بارے میں یہ حضرات بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا. جہاں اور صحابہ مغموم تھے، جہاں اور صحابہ نڈال ہو گئے تھے، وہاں بلال حبشی کی اتنی بری حالت ہوئی کہ دیوار میں قطرے مارنے لگے. میرے آقا کیسے گزارا کروں گا، کیوں کر دیا کروں گا. میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت اشارہ کیا کرتا تھا، اب اشارہ کس کی طرف کیا کروں گا. بلکہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، اور میری اماں مجھے بچپن میں مار ڈالتی، میں یہ جدائی کا صدمہ نہ اٹھاتا. جنگلوں کو نکل گئے صحابہ کرام، پریشان ہو رہے ہیں. جب صحابہ کرام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بری حالت ہوئی کہ مدینے پاک چھوڑ کر چلے گئے. مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جاتا، مجھ سے یہاں گزارا نہیں کیا جاتا. شام میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا. کچھ دنوں کے بعد خواب میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت دیدار ہوا. فرمایا ما دفانی یا بلال، اے بلال کیا ظلم کر بیٹھے ہو، دور چلے گئے، اب تو ملاقات کے لیے نہیں آتے. بیدار ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، تڑپ اٹھے، مدینہ عالیہ میں تشریف لائے، آستانے میں پر پہنچے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ چلا، دوڑے دوڑے آئے، فرمائش کی کہ اذان دے دو، اذان دو. علماء کرام نے لکھا بلادلوں کی فرمائش پر بلال حبشی نے اذان دینی شروع کی. سارا مدینہ باہر نکلا اور عورت مرد روتے ہوئے چلے آ رہی ہیں. حضور کے زمانے کی اذان آ گئی، چلو شاید زیارت نصیب ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں مرد عورت جتنے آج روئے اتنے کبھی نہیں روئے تھے. بلال اذان دیتے دیتے بے ہوش ہو گئے. پھر چلے گئے اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ میں اب بقایا زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے میں گزارتا ہوں. اب میں تلوار لے کر دین حق کو غالب کراتے کراتے میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹکڑے ہو جائیں. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ میاں نے فرما دیا یہ سابقین اولین ہے، یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں جن کے چمڑے اجڑ گئے، جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جن کو بڑی مار پڑی، بدر میں شریک ہوئے، حنین میں شریک ہوئے، ہر جنگ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. مکے میں انہیں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. حضور نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو تکڑا کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کر نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا، اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا.
चुनाव कहते हैं बदर के मैदान में जाना नहीं चाहता था। अबू जहल बड़ी मुश्किल से आर दिला कर दुपट्टा सर पे डाला, चूड़ियां लेकर आया, बुज़दिल हो के यहाँ बैठ जा। बड़ी मुश्किल से आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब पहुंचा तो हुजूर ने जरा सी कमची लेकर छड़ी लेकर कमर को लगा दी। उलमा ने लिखा है कि इतना चीखता था, इतना रींगता था जैसे गला बोलता है। मक्की के काफिरों ने कहा कमीने इतना चीखता, लोग कटे पड़े तुझे तो जरा ऐसे तेरा खराश है। हाय काफिर के मुंह से मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अल्फाज निकलते हैं। उमैया बिन खलफ कहता मक्के वालों मुझे शर्म ना दिलाओ, मुझे आर ना दिलाओ, मेरे जख्मों पे नमक न छिड़को। ठीक है औरों की बातें कटे होंगे, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी की कान कटी पड़ी है, मगर तुम्हें ये भी मालूम है किसी को सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहार से धार ने मारा, किसी को अबू उबैदा बिन जर्राह ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा। तुम्हें मालूम दिया मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। मुझे इतनी तकलीफ है, अगर मेरी तकलीफ को पूरे अरब पे तकसीम कर दिया जाए, कहता लात और ऊर्जा की कसम सारे मर जाए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा मैदान जंग से भाग रहा है, फरमाया जाएगा कहाँ, याद है मेरे मक्के में तेरा गला घोटना, वो जो पत्थर रखा करता था जाएगा कहाँ। आगे बढ़कर बिलाल ने उमैया को कत्ल कर दिया। कार्य कर रहा था कि इन हजरात ने काम किया है। हम जुबानी लपलपी सारे करते हैं, काम करने वाले लोग मर गए। कुरान करीम ने लोगों की तारीफ की जो सादिकीन अव्वलीन मुहाजिरीन अंसार में से है, ये उनकी इत्तबा करने वाले। फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू, अल्लाह फरमाते हैं मुहाजिरीन में से अंसार में से हो, ये उनकी ताबेदारी गुलामी करने वाले लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं उनसे राजी व मुझसे राजी। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। मैंने तैयार कर रखी है जन्नत इन लोगों के लिए जिसके नीचे नहरें जारी हैं और हमेशा ये लोग उसमें रहेंगे। फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी इन लोगों की कामयाबी है। कुरान करीम ने सहाबा किराम की तारीफ की, सादिकीन में से बताया, अव्वलीन में से बताया, मुहाजिरीन और अंसार में से बताया और अपनी रजामंदी का तमगा सहाबा किराम के सर पे उड़ा दिया। फरमाया लोगों तुम अपना फिक्र करो, अपनी बात करो, तुम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों जानिसारों की बात ना करो। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये मुझसे राजी है मैं इनसे राजी हो गया, तुम इनको कुछ ना करो। बाज़ लोग अपनी स्यादख्ती के मारे हुए, मुसीबतों के मारे हुए जब तक सहाबा किराम का गिला न कर ले उस वक्त तक उनकी इबादत मुकम्मल नहीं होती। ये भी कोई मदद है, ये भी कोई दीन है, शुक्र करना, गिला करना और उसको इबादत समझना। दुनिया का कोई मदद ऐसा नहीं जिसमें गालियां देना इबादत समझा जाता है। आज दुनियादार लोग, ख्वाहिश पसंद लोग अहले बैत की आड़ लेकर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत की आड़ लेकर, वरना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली बात इनके पल्ले कौन सी है। अली मुर्तज़ा ने कभी एक नमाज कज़ा नहीं की, इंशाअल्लाह इन्होंने पढ़ी कभी नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नशे वाली चीज को कभी हाथ नहीं लगाया और यहाँ दौरे का दौरा भंका चढ़ा जाते हैं। उन्होंने कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानी से सरताबी नहीं की और यहाँ बिल्कुल मुखालफत है। तो कोई चीज भी नहीं मिलती न अहले बैत से, न सहाबा किराम से, न हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम तो उन लोगों में से हैं, इकराम करो सबका, अहले बैत की गुलामी करो, सहाबा किराम की गुलामी करो, इनके नक्शे कदम पे चलो। मेरा ईमान और यकीन है अल्लाह पाक इन हजरात के ताबेदारों में अगर शुमार कर देगा तो जन्नत के तमगे दुनिया ही में मिल जाए, दुनिया ही में अल्लाह की तरफ से बिशारत आने लगेंगी। और ये बात सामने आ जाएगी वो दिल ही क्या है,
وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں دل نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اپنے دلوں کو اللہ والے لوگوں سے کی یاد سے آباد رکھو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تمام صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرما، اہل بیت کی عظمت نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان تک کا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ شہر میں ایک مائی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے خدا بند کریم اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سب کی بجلی بنا دے، الہ العالمین اجروں کو بچا دے، بچڑوں کو ملا دے۔ یا اللہ سب مرد عورتوں کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے، ان کے دل کی دنیا کو خوشیوں سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے ہم سب کو اپنی امان اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما، اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔